بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. ہوپ فلی آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اور موسم کا حال ذرا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. کافی دن ہوئے ہم نے ہر چیز ڈسکس کر لی، موسم پہ اس طرح بات نہیں ہو کیونکہ موسم جو ہے وہ چینج ہی نہیں ہو رہا ہے. مطلب آپ سوچیں اب نومبر کا اینڈ چل رہا ہے سائم، اور نومبر کے اینڈ میں بھی لوگ جو ہے انتظار کراچی والوں کو تو چھوڑ دیں لیکن پورے پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں، انتظار ہی ہو رہا ہے کہ سردی، کڑاکے کی سردی کب آئے گی. نومبر دسمبر کی سردیاں مشہور ہوتی ہیں کہ نومبر دسمبر میں یخ بستہ سردی اور ٹھنڈ ہوتی ہے. بٹ نہ صرف کراچی، چلے کراچی کو تو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا، بلکہ اب دیکھیں اب پنجاب میں اور بالائی علاقوں میں بھی وہ والی سردی نہیں آئی ابھی تک جو کہ آتی ہوتی تھی کچھ سالوں پہلے. آپ نے کراچی کو دیوار سے لگا دیا. ہاں، کراچی میں تو ویسے سردی جین اینڈ یا فیبروری میں شروع ہوتی ہے، اور ابھی تو کراچی میں ویسے پنکھے چل رہے ہیں، پنکھے آہستہ آہستہ چلتے ہیں سلو سپیڈ پر. بٹ باقی شہروں کی اگر ہم بات کریں، پنجاب کی بات کر لیں ہم، اب اسلام آباد، کے پی، ناردرن اور بالائی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی وہ والی سردی نہیں ہے جو ہوتی تھی. بھائی آپ دیکھیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا پتہ نہیں لالینو ایفیکٹ ہوتا ہے، لانینا ایفیکٹ ہوگا، اور جتنی شدت کی گرمی تھی اتنی شدت کی سردی آئے گی، اور اس سے جو ایشیا ہے وہ بھی جو ہے محفوظ نہیں رہے گا. بلکہ ابھی ہم نے منظر دیکھا تھا جی والکینو پھٹنے کا جو ہوا ہے. سوچیں ایتھوپیا میں 12,000 سال پرانا جی یہ والکینو ہے جو 12,000 سال کے بعد پھٹا ہے. ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. پھر بتایا گیا جی اس کے جو کلاؤڈ بنے وہ ڈرفٹ ہوتے ہوتے پہنچ گئے جی یمن، عمان، بھارت، شمالی پاکستان، پھر یہاں سے جی اب وہ آئی تھنک انڈیا کی طرف چلے گئے. ہاں لیکن وہ ہمیں نظر بھی آئے تھے، یہاں پر کچھ ناٹیکل میل دوری پر تھے، پاکستان میں دیکھے جا رہے تھے. بٹ ہمیں آپ صحیح کہنے کے بتایا گیا تھا کہ اس دفعہ تو لانینا نے انٹری دینی ہے، اور اس کے بعد سردی فل اپنی پیک پر ہوگی، اپنی جوبن پر ٹھنڈ ہوگی پاکستان میں. لیکن نینا تو نہیں آئی ابھی تک، تو فی الحال ہمیں تو کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ جنوری میں جا کے کوئی لانینا والا افیکٹ ہو، یا کوئی وہ جو سردیاں نومبر دسمبر میں آتی جنوری تو ہوتا ہی بھائی پیک ٹائم ہوتا ہے نا سردی کا. رمضان ٹھنڈا ہوگا اس دفعہ ہمارا. ہاں رمضان قدرے ہمیں لگتا ہے کہ، اور کہتے ہیں نا وہ جو ہمارے فاسٹنگ آورز ہیں وہ بھی شاید کم ہوں گے کیونکہ گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے اور سردیوں میں دن چھوٹا جاتا ہے. اچھا جی بات کر لیتے ہیں ذرا ہم ہمارے شمالی علاقہ جات کی. تو وہاں پر جناب اسکردو میں درجہ حرارت -10 ہو گیا ہے، تو وہاں تو ٹھیک ٹھاک سردی ہوگی یقیناً. گلگت میں -6 تک گرا ہے. کوئٹہ کا درجہ حرارت -4 تک جا پہنچا. مجھے بتائیں جب کوئٹہ میں یکبستہ ہوائیں چلتی ہیں وہ یہاں آ جاتی ہیں، -4 پہ بھی یہاں اثر نہیں پڑ رہا ہے. یہاں سے مراد کراچی. ہم تو کراچی میں تو کوئٹہ کی یکبستہ ہواؤں پہ، سائبیرین ہواؤں پہ ریلائی کرتے تھے، تو اس دفعہ تو وہ والی ہوائیں بھی یہاں پر ابھی چلتی نظر نہیں آ رہی. ایون کہ پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھند ہے مگر اس طرح سے سردی نہیں ہو رہی ہے. اس طرح سے سردی نہیں ہے. اچھا ہنزا میں ہم نے یہ گزشتہ روز مناظر دیکھے سوشل میڈیا پر بڑے وائرل تھے. التر گلیشیئر کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ گیا اور برفانی تودے نے وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ گلیشیئر ہنزا میں موجود درجنوں گلیشیئرز میں سے ایک ہے، اور وادی ہنزا میں اس وقت غیر معمولی موسم کا سامنا رہا ہے. اور جب اس کا ایک بڑا حصہ ٹوٹا اور برفانی تودے نے وادی ہنزا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو پھر وادی میں تیز ہوائیں چلنے لگیں اور معمولات زندگی متاثر ہوئے. اور پھر ماہرین کے مطابق عموماً مارچ اور اپریل میں ہنزا میں برفانی تودے گرتے ہیں، لیکن نومبر میں برفانی تودہ گرنا موسمیاتی تبدیلی کا تسلسل ہے. سوچیں کہاں مارچ کی بات ہو رہی ہے، کہاں پر ایسے ٹائم کی بات ہو رہی ہے جب ظاہر ہے ان علاقوں میں ذرا گرمی ہوتی ہے، لیکن نومبر کے حالات پھر یہی بتا رہے ہیں سائن کہ اس طرح کی سردی نہیں ہے جب یہ برفانی تودہ گرا ہے. اور بلکہ یہ تو ٹائم ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردی جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں نا بالکل پیک پر ہوتی ہے. ایسے میں یہ جو تغیرات ہیں اور یہ جو کنٹریز ہیں پاکستان جن میں شامل ہے، اب ظاہر ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہیں. ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ایک ایکسٹینڈڈ مانسون کا سیزن پاکستان بھر میں رہا. ایون کہ کراچی جہاں پر بارشیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ کس طرح کی اگست میں بارش ہوئی آپ سب کو یاد ہوگا. کیا منظر تھے، کیا جب شارع فیصل ہی ڈوب جائے تو پھر آپ سوچیں کہ کتنی وہ بارش کی کیا صورتحال ہوگی. وہ جو اسلام آباد میں اتنے بڑے بڑے اولے گرے، اتنی تباہی مچی اولوں سے، اچھا وہ بھی ہم نے دیکھا. اچھا یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ تو صرف ہمارے نیچرل ریزروائرز ہیں. یہ تو پانی کو اب ویسے ہمارے پاس ایز سچ ڈیمز میں اس طرح سے پانی ریزرو نہیں ہوتا جس طرح سے ہمارے نیچرل ریزروائرز گلیشیئرز بنے ہوئے ہیں. بٹ اگر یہ گلیشیئرز بھی میلٹ ہو رہے ہیں اور وہ بھی نومبر کے اندر، دسمبر آنے والا ہے، نومبر دسمبر میں ہو رہے ہیں جو کہ ان کو ہونا اپریل مارچ میں چاہیے تھا، دس از تشویشناک. اور یہ ہمارا جو ہیومن انٹرفیرنس ہے، جو ہم لوگوں نے جو میس کیا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ اور نیچر کے ساتھ، کہ اس کا خمیازہ ہے جو ہم بھائی. اور جو گلیشیئرز پگھلتے ہیں، جو بارش ہوتی ہے، پانی سٹور کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ڈیمز کی بہت ضرورت ہے. اچھا جی پاکستان جی جیسے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 10 سر فہرست یعنی ٹاپ 10 جو ممالک ہیں ان میں شامل ہیں.
اور ہنزا میں جی التر گلیشیئر کا مارچ اور اپریل کے بجائے وقت سے پہلے نومبر میں ٹوٹ جانا یا اس کا پگھل جانا اس کی ایک مثال ہے. تو ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستان کا جو موسم ہے وہ ڈیفرنٹلی کہتے ہیں نا شدت پکڑ رہا ہے. اب این ڈی ایم اے نے خبردار کیا کہ تیاری کر لیں کیونکہ آنے والا جو مانسون سیزن ہوگا یعنی کہ اب جو مانسون سیزن آئے گا 2026 کا وہ شدید ہوگا. لاسٹ ہم نے ایکسپیرینس کر لیا, ایکسٹینڈڈ بھی ہو سکتا ہے. تو 2026 میں مانسون کی شدت 26% زیادہ ہوگی. 26 کا 26 سے کوئی تعلق مجھے سمجھ نہیں آیا. ویسے ایک پریڈکشن ہے ظاہر ہے, یعنی اس سال کی نسبت 26% زیادہ بارشیں ہوں گی. اب وزیر ماحولیات مصدق ملک کہتے ہیں کہ حالیہ سیلاب سے ملک کی جی ڈی پی کو بھی 9% نقصان پہنچا اور پچھلے 3 سیلابوں میں 4500 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے. اچھا, اور جتنے لوگ سیلاب سے جاں بحق ہوئے اتنے جنگوں میں بھی نہیں مارے جاتے. 4 کروڑ لوگ پچھلے سیلابوں سے متاثر ہوئے, 2 کروڑ لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا, 18,000 سے زائد معذوری کا شکار ہوئے. مال مویشی, جو مویشیوں کا نقصان ہوا وہ الگ تھا, جو فصلوں کا نقصان ہوا وہ الگ تھا. پاکستان میں بڑھتی ہوئی موسمیاتی شدت کو مؤثر اقدامات سے ہی روکا جا سکتا ہے, اور وہ مؤثر اقدامات سب سے پہلے ہم نے انڈیویجولی انفرادی طور پر لینا سٹارٹ کرنے ہیں. چلیں تو ہم ذرا ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. کیا تیاری ہونی چاہیے, کیا اس وقت صورتحال ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں این ڈی ایم ایکسپرٹ فائزہ غوث. تھینک یو سو مچ فائزہ جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا یہ جو بارشیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا, خیر ابھی تو اس وقت نہیں لیکن مانسون کا ایک ایکسٹینڈڈ بارشوں کا سیزن تھا, بے تحاشا بارش ہوئی, پھر ہم نے لینڈ سلائیڈنگ بھی دیکھی بڑے پیمانے پر. ابھی ہنزا گلگت کی اور سوات شانگلہ جیسے علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ التر گلیشیئر کا پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ پگھل رہا ہے نومبر کے مہینے میں. جی بالکل. السلام علیکم. جی فائزہ السلام علیکم. جی بڑھتے مونسون کے ساتھ ہمارے پاس جو لینڈ سلائڈ جیسے ہیزرڈ ہیں ان کی فریکوینسی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسپیشلی جو ناردرن پارٹس ہیں جس طرح سوات شانگلہ, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈ کے واقعات جو ہے زیادہ ہوتے ہیں. اور ابھی جس طرح سے موسمیاتی تبدیلی بہت رفتار کے ساتھ چینج ہو رہی ہے, تو یہ وہ ایریاز ہیں جن کو ہم نے آلریڈی ولنریبل جو ہے زونیشن کی ہوئی ہے اور مارک کیا ہوا ہے. اور ویسے پوائنٹ جہاں پہ سیاحی مقامات ہیں ان کو بھی ہم نے جو کنٹینیوسلی ٹریول ایڈوائزریز ہوتی ہیں, ٹورزم ایڈوائزریز ہوتی ہیں, ان کے تھرو آگاہ کرتے ہیں کہ نقصان کم سے کم ہو اور لوگ پہلے سے جو ہے پریپیئرڈ رہیں. اچھا فائزہ, این ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ مونسون انتہائی شدید ہوگا. 2026 میں این ڈی ایم اے یہ بتا رہا ہے کہ 26% زائد شدید ہوگا اس سال سے مونسون. تو کتنی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں اور اس کے لیے کیا پریپریشنز کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل. اگر آن ایوریج بات کی جائے تو ہسٹوریکلی 10 to 30 ایئرس کی ایوریج کے مطابق ہم 2026 میں جو ہے 26% زیادہ بارش جو ہے ایکسپیکٹ کریں, جو کہ 2025 سے 5 یا 6% زیادہ رین فال ایکسپیکٹ ہو سکتی ہے. جس طرح اس سال 22% بارش زیادہ ہوئی اور پاکستان میں 256 ملی میٹر رین فال ریکارڈ ہوئی ہے آن ایوریج, تو ہم اگلے سال متوقع کر سکتے ہیں کہ یہ 260 to 70 mm جو ہے رین فال ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ 2026 کے بارے میں تو پریڈکشن ہو رہی ہیں, لیکن شدید مانسون میں ممکنہ طور پر جب نقصانات ہوتے ہیں تو اس کی تیاری کا ہمیں پہلے سے پریپریشن کرنی ہوگی. اس کے لیے کتنا الرٹ ہے این ڈی ایم اے اور کیا تیاریاں پھر کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ لاسٹ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. 2025 کا جو مانسون رہا وہ ایکسٹینڈڈ رہا مانسون سیزن. جی بالکل. جو این ڈی ایم اے ہے اس کا جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیشن جو ہمارا فورم ہے, ہم اس کے تھرو جو بھی ہمارے صوبائی لیول پہ انتظامیہ ہوتی ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں. ان کی کیا نیڈس ہیں صوبائی لیول پہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہم ڈفرینٹ سیمولیشن ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ جس طرح اگلے سال آنے والا جو ڈیزاسٹر ہے اس کو ہم بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں ہر 3 منتھس میں, تاکہ ہم اس ڈیزاسٹر کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ بہت ڈائنامک ہے, اس میں چینجز آ سکتی ہیں, جو بارشیں ہیں وہ زیادہ کم بھی ہو سکتی ہیں, تو اسی کے اکارڈنگ ہم ان کے ساتھ لنک میں رہتے ہیں, سیمولیشن ایکسرسائزز کرتے ہیں, کمیونٹی اویئرنیس کرتے ہیں, اور ہم ڈفرینٹ جو رپورٹس ہیں ایڈوائزریز ہیں اپنے ایپ کے تھرو الرٹس نکالتے ہیں ایریا اسپیسیفک, تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آنے والے جو ہیزرڈ ہیں ان کے اکارڈنگ اویئر کیا جائے. اچھا, اور ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ اس سال لانینا آئے گا اور مطلب سردی اپنی پیک پہ ہوگی اور بہت کولڈ ویدر ہوگا, لیکن یہ بھی گلیشیئرز, ایک طرف لانینا کی خبریں سنی ہوئی تھیں, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنزا میں گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. وائی ڈو یو تھنک اٹس ہیپننگ؟
देखिए पाकिस्तान जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक एनॉमलीज को फेस कर रहा है। कहीं पे हमारे पास शदीद बारिशें हो रही हैं तो कहीं पे टेम्परेचर एनॉमली हो रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास तो शदीद बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन जो टेम्परेचर एनॉमली हो रही है वो हमारे नदरन पार्ट में ज़्यादा हो रही है। जिस तरह के GB इस साल भी मानसून में जो एवरेज बारिशें हैं गिलगित की वो कम रही हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। वहाँ पे स्नो मेल्ट के जो रेट हैं वो ज़्यादा हुए हैं, ग्लोफ मेल्ट जो ग्लेशियर के इवेंट्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं। तो आने वाले वक्तों में भी जिस तरह के लानीना कंडीशंस अगर होती भी हैं, टेम्परेचर राइज करता है, भले बारिशें ज़्यादा होती हैं, बट हमारे पास ये नॉर्मली नॉर्दर्न पार्ट में जो है प्रोमिनेंट रहेगी कि टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ग्लोफ इवेंट या जो ग्लेशियर मेल्ट है, स्नो मेल्ट है, वो होंगे और जो मानसून को बढ़ावा दे देंगे मानसून से पहले ही, जिसकी वजह से हमारी वैलीज में, हमारे रिवर्स में जो है फ्लोज इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा फायजा बताइएगा, व्हाट हैज़ चेंज रिसेंटली? हम देखते थे हमेशा बचपन से, हमें ये बात अब तो कहते हैं ना याद हो गई थी कि जी कोयटा की अकबस्ता हवाओं ने कराची का रुख कर दिया है। अब कोयटा में -4 टेम्परेचर है, मगर कराची में दूर दूर तक उस तरह की कोई भी सर्दी महसूस नहीं की जा रही है। तो वो इफ़ेक्ट जो होता था, वो जो एक लिंक कनेक्शन था, उस पर क्या फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, यही कि पाकिस्तान के जो सीज़न्स हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में पहले प्रोमिनेंट 4 सीज़न होते थे, लेकिन अब जो प्रोमिनेंट सीज़न है वो समर हो गया है। समर की एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है और जो विंटर है वो श्रिंक होता जा रहा है। वो एरियाज़ जो पहले अक्टूबर नवंबर में ही जहाँ पे ठंडी लहर थी, कोल्ड वेव्स थी, वो आना शुरू हो जाती थी, अब वो एक्सटेंड हो गई हैं दिसंबर में। कि हमारी विंटर लेट विंटर हो गई है, जो दिसंबर में या लेट नवंबर में स्टार्ट होती है और जनवरी या फरवरी के एंड तक रहती है। इस वजह से जो हमारे सदरन पार्ट्स हैं, इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ सिंध, बलोचिस्तान एंड सदरन पंजाब, वहाँ पे अब हमारी विंटर्स डिले हो गई है। अच्छा, और जो हम ये कहते हैं जी ये जो सारा डिज़ास्टर हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है या जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, ये मैन मेड भी है, ह्यूमन रोल भी इसमें हमें नज़र आता है। क्या ये कहा जा सकता है, जैसे फ़र्ज़ करें हम अगर मिसाल दें नारान की या उस तरह की दीगर इलाकों की, एक ज़माना था यहाँ पर पब्लिक रीच इतनी नहीं थी, टूरिस्ट वहाँ पर इतना नहीं जाते थे, लेकिन अब वहाँ पर पूरी एक होटल इंडस्ट्री बन गई है। ज़ाहिर है जब वहाँ पे लोग जाएंगे, वहाँ पर खाना पीना भी होगा, वहाँ पर फुजला भी होगा, ज़ाहिर है हर सारी चीज़ें जो हैं, क्या ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं एनवायरमेंटल चेंज को? देखें, इसकी दोनों वजूहात हैं। नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, लेकिन इसमें अब जो मेन फैक्टर है वो मेन मेड एक्टिविटीज़ भी हैं। वो एरियाज़ जो कि पहले प्योरली हिली एरियाज़ थे, माउंटेनियस एरियाज़ थे, वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास टूरिज़म की वजह से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, डिफरेंट तरह के कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वो एक हिली एरिया है जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल है डिफरेंट हैज़र्ड्स को लेके, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, हमारे पास डेब्रिस फ्लो हो गए, ग्लोफ इवेंट हो गए। तो जब हम उन जगहों पे डेवलपमेंट करेंगे, उन जगहों पे इस तरह के टूरिज्म स्पॉट्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली जब वो हैज़र्ड आएगा तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो उसको ज़्यादा वर्स्ट कर देगी और वो ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, एक तो वो नेचुरल भी है और उसमें मैन मेड जो है उसका कंट्रीब्यूशन भी है। अच्छा, और फ़ायज़ा अगर हम बात करें कि मानसून जिसे मैं आप बता रही हैं कि 2026 में लास्ट टाइम से 26 टाइम्स ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम होगा, और अगर बारिशें अनप्रेसिडेंटेड होती हैं और ज़्यादा होती हैं, हैवी रेनफॉल होता है, तो इस सब सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA ने कोई रिहेबिलिटेशन या फिर कोई रिलीफ स्ट्रक्चर तैयार किया है? जी बिल्कुल, NDMA ने एक प्लान तैयार किया है सूबाई लेवल के साथ। उस पे हम डिफरेंट कोऑर्डिनेशन में हैं, हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करा रहे हैं। हमने ऑलरेडी वो वल्नरेबल एरियाज़ जो हैं सूबाई लेवल पे शेयर कर दी हैं कि आने वाले वक्तों में यहाँ पे जो है सैलाबी सिचुएशन हो सकती है, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है इक़दामात ले लिए जाएँ, एहतियाती तदाबीर ले ली जाएँ, और उसको फिर हम कंटिन्यूसली जो है अपडेट भी कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन चेंज होती है, क्लाइमेट डायनामिक्स चेंज होते हैं, तो हम उसके साथ फिर उस चीज़ को कैसे फेस करें। तो इस पे हम कंटिन्यूसली सूबाई लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन में है, वो भी हमें अपनी नीड्स बता रहे हैं, हम भी उन्हें प्लान दे रहे हैं और हम गैप एनालिसिस कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फ़ायज़ा, हमारे साथ बहुत शुक्रिया। और जी तैयारी की जा रही है, अब देखते हैं जी आगे आने वाले दिनों में मौसम मज़ीद हमें क्या तेवर दिखाता है। तेवर से मुझे याद आया, अब जनाब आप लोग कहते हैं ना अपनी फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि अब जो पाकिस्तान
पाकिस्तान सुपर लीग की मैं बात कर रही हूँ, और ज़ाहिर है ये हमारे दिल के कितना करीब है। एक्साइटमेंट थोड़ा सा इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब 2009 में जो वाक़या हुआ था, श्रीलंका की टीम यहाँ से गई थी, उसके बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई थी, यहाँ पर मैचेस नहीं होते थे, हमारे क्रिकेट के ग्राउंड जो हैं वीरान हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कोशिशें, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, पीसीबी को भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पीसीबी के जो चेयरमैन रहे उनके भी बड़े कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल, कुछ फ्रेंचाइज, ये सारे लोग मिलकर बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में हमें इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस आना है, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग, और इसका लेवल जी ऐसे होना चाहिए जैसे बीबीएल है, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग है, और फिर सब ने मिलकर एक बड़ी लीग बनाई जिसको हम पाकिस्तान सुपर लीग कहते हैं। उसमें जी 10-10 साल के मुआहदे हुए, और हमारे सामने मुल्तान की टीम है, हमारे सामने लाहौर की टीम है, इस्लामाबाद की टीम है, क्वेटा की टीम है, कराची की टीम है, और अब तो इसमें मज़ीद 2 टीमें भी जुड़ गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी कराची किंग्स की। तो कराची किंग्स ने ये फैसला किया है कि 10 साल के मुआहदे के बाद रीन्यू होना था ये मुआहदा, तो दोबारा से कराची किंग्स को ओन किया है सलमान इकबाल साहब। ओह यस, तो अगले 10 साल फिर से होंगे बेमिसाल। लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज कराची किंग्स के शेर करेंगे कमाल। किंग्स के ओनर ने पीएसएल में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी, और सलमान इकबाल साहब कहते हैं कि हमारे लिए फ़ख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है पीएसएल के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। अपने पैगाम में मजीद उन्होंने ये भी कहा कि 1 दहाई कबल हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद ही नहीं बल्कि लीग की तामीर के लिए हमारा विजन है, और उनका ये विजन है, इसकी कंटिन्यूटी चल रही है, और अगले 10 साल भी कराची किंग्स सलमान इकबाल साहब की विजन के मुताबिक उनकी क़यादत में कमाल करके दिखाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और देखिए, उन्होंने इस हवाले से पोस्ट भी की। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमने लीग की महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सुतून होने तक का सफ़र तय किया, और मिशन जारी रहेगा, जबकि कराची किंग्स टैलेंट के मयार को लेकर जाएगा, ऊपर लेकर जाएगा। कराची किंग्स ने पाकिस्तान में टैलेंट हंट प्रोग्राम के ज़रिए नौजवान खिलाड़ियों को मौके दिए। उन्होंने नाम लिखे जी डेविड वार्नर के, क्रिस गेल के, कैरन पोलार्ड, कुमार संगकारा जैसे स्टार खिलाड़ियों ने कराची किंग्स की नुमाइंदगी की है। तो क्या बात है। साथ ही साथ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कराची किंग्स की काविशों के मोतरफ हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। पीएसएल के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिले तारीफ है, बिल्कुल है। और पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ सलमान नसीर ने कहा कि अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। किंग्स 2020 में चैंपियन बने और अब भी मकबूल तरीन फ्रेंचाइज हैं। क्या बात है, बिल्कुल। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे, अब तो भाई 10 साल के बाद मज़ीद 2 टीमों का भी एडिशन हुआ है, तो अब मैचेस भी ज़्यादा होंगे, फेस्टिविटी भी ज़्यादा देर रहेगी, और ज़्यादा टीमें होंगी जिनको आपको मौका मिलेगा अपनी टीम को सपोर्ट करने का। तो गिलगित की टीम है, एक फैसलाबाद की टीम है, लेकिन इस दौरान ये भी हुआ कि अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। तो अब सवाल ये है कि कौन जी मुल्तान सुल्तान को लीड करेगा। 3 न्यू ओनर्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं हम, एक मुल्तान सुल्तान, एक फैसलाबाद और एक गिलगित बल्तिस्तान। तो ज़रा नुमाइंदे खुसूसी शाहिद हाशमी साहब ने मेंशन किया है, उनकी तरफ बढ़ते हैं, हमसे जान लेते हैं। शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा सबसे पहले तो मैं बताइएगा कि कराची किंग्स अब अगले 10 साल के लिए भी सेम ओनर एंड सेम क़यादत, सेम विजन, कैसे देखते हैं अगले 10 साल कराची किंग्स के लिए? देखिए, एक तसलसल है उस कमिटमेंट का जो 2015 में जब पीएसएल बनाई गई थी, उस वक्त एक कमिटमेंट किया था कि हाँ हम पीएसएल का पार्ट बनेंगे, हाँ हम क्रिकेट के फ़रोग में पार्ट बनेंगे, हाँ हम इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में, की बहाली में, उसमें हम अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो कराची किंग्स ने ओवर द ईयर्स, यानी पूरे 10 साल में 1 अशरे तक इस कमिटमेंट को निभाया है। और अब पाकिस्तान सुपर लीग की जो इमारत है वो 6 सुतूनों पर खड़ी है। उन 6 के 6 सुतून लेके आगे चलेंगे पीएसएल को। एक सुतून में थोड़ी सी दरार पड़ गई है मुल्तान सुल्तान की, उस दरार को थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको संवारेगा। और अली तरीन ने ऐलान भी कर दिया कि वो अब ओनरशिप छोड़ रहे हैं। तो नया कोई ओनर आएगा, यकीनन अली तरीन की, मुल्तान के फैंस की सपोर्ट उसको रहेगी, और ये 6 सुतून उसी तरह काम करते रहेंगे, उसी कमिटमेंट की तरफ काम करते रहेंगे जो पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए इन्होंने किया है, पाकिस्तान में क्रिकेट की मजबूती के लिए किया है। पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की सुपर लीग जितना आगे जाएगी, पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम होगा, यंगर जनरेशन आगे आएंगी, और पाकिस्तान की क्रिकेट को पूरी दुनिया में एक नाम मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, जिस तरह
پاکستان سپر لیگ ایک برانڈ بنی ہے پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھیں جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں ان میں پاکستان کی سپر لیگ ٹاپ لیگز میں شامل. بالکل. شاہد صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہماری میموری بڑی شارٹ ہے, ہم بھول جاتے ہیں. ہم نے کیا وقت دیکھا ہے, پاکستان میں لوگ کرکٹ کے شیدائی ہیں, فینز ہیں, لیکن یہاں سے کرکٹ چلی گئی تھی اور اس کے بعد جو محنت, جو کاوشیں کی گئی, یہ جو جرنی سٹارٹ ہوئی پی ایس ایل کی, ذرا تھوڑا سا ہمیں اگر ہم اس کی ریفریش کریں اپنی میموری کو, تو کیا مشکل مراحل تھے؟ ایک وقت لگتا تھا بڑا چیلنجنگ ہے, بڑا ڈونٹنگ ٹاسک ہوگا, یہ کیسے کریں گے, کیسے مقابلہ کریں گے, بڑا پیسہ چاہیے ہوگا, لیکن الحمدللہ آج 10 سال ہو گئے اور یہ اب 10 سال سے بھی مزید آگے جا رہے ہیں. دیکھیں سب کی کاوشیں تھیں, سب کی کوششیں تھیں, اور جب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ چلی گئی 2009 میں تو بہت بڑا سانحہ تھا. پاکستان میں کرکٹ ٹاپ گیم ہے, بچے بڑے بوڑھے سب لوگ مل کر کرکٹ دیکھتے بھی ہیں, کرکٹ کھیلتے بھی ہیں, اسے فالو کرتے ہیں. جب چلی گئی کرکٹ تو اس کی 4-5 سال تک کوششیں ہوتی رہیں. پہلے کوشش کی ذکا اشرف صاحب نے, اس وقت مٹیریلائز نہیں ہو سکی, ورنہ پلان یہ تھا کہ 2014 یا 2015 میں شروع ہو جائے گی. بہت سی وجوہات ہوتی ہیں, لاجسٹک کی وجوہات ہوتی ہیں, پھر آپ اپنی لیگ باہر ملک میں کروا رہے ہیں, وہ ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے, اس لیے کہ یو اے آسان جگہ نہیں ہے, بڑی بڑی کاسٹلی جگہ ہے, وہاں پہ پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال پھر نجم سیٹھی صاحب نے ایک ویژن بنایا, ایک پلان بنایا, اس کے تحت 2016 میں ان کا 5 ٹیموں نے شروع میں ساتھ دیا, جس میں کراچی کنگز سر فہرست تھی, باقی ٹیموں نے ساتھ دیا, اور نجم سیٹھی نے پاکستان سپر لیگ کی بنیاد رکھی. ان کو بابائے پاکستان سپر لیگ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا. انہوں نے بڑی کوششیں کی. ان کی سب سے بڑی پاورفل چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ بڑے اچھے ڈیسیشن میکر رہے, اور اسی ڈیسیشن میکنگ کی وجہ سے انہوں نے پاکستان سپر لیگ کا انعقاد 2016 میں یو اے ای میں کروایا. وہاں سے پھر گریجولی 2017 میں پہلا فائنل آیا, 2018-2019 میں تھوڑے تھوڑے میچز کر کے آئے, اور پھر 2020 سے مستقل پاکستان سپر لیگ پاکستان میں آ گئی. کووڈ کا بھی سامنا ہوا, بہت ساری چیزوں کا سامنا ہوا, لیکن اس کے باوجود پاکستان سپر لیگ ترقی کی منازل طے کرتا رہا. بھی آنے کو شروع میں تیار نہیں تھے, پہلے تو میچز بھی ہمارے دبئی میں ہوتے تھے, پھر یہاں پہ شفٹ کروایا, پھر انٹرنیشنل پلیئرز آنے کو تیار نہیں تھے. تو میں کہوں گی کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس قوم نے, ہمارے سیکیورٹی اداروں نے, ہماری اس وقت کی جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں جن کا کنٹریبیوشن رہا, پی سی بی کا, ہمارے کھلاڑیوں کا, سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو آج ہم کہتے ہیں نا, بیٹھ کر اپنے گھر میں, اپنے گراؤنڈ میں کرکٹ کو, انٹرنیشنل کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں. اور خاص طور پر لیگ اونرز, جو فرینچائز اونرز ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنا یہاں پر بنتا ہے کہ مستحکم رہے. اس وقت میدان میں آئے کہ جب انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو لانا ایک ٹاسک تھا, اور ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا. اور شاہد بھائی دیکھیں, نہ صرف کرکٹ کی بحالی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے پی ایس ایل نے, بلکہ یہ جو ایک فن پیکڈ انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ایک ایونٹ ہوتا ہے, جس میں ہر شہر کی ایک ٹیم ہوتی ہے, خوشیوں کے رنگ بکھرتے ہیں, اور شائقین اتنے دلچسپ میچ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرینچائز اونرز کا کتنا اہم کردار ہے؟ ٹھیک ہے شاہد بھائی, جی وہ کچھ انٹرنیٹ کے ایشو ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ لوگ جو گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور اپنی ٹیم کو یا کسی بھی کھلاڑی کو بیک اپ کرتے ہیں, شاہد صاحب آپ کیا کہیے گا سب کے اس کنٹریبیوشن کے بارے میں؟ بالکل, اے ٹو زیڈ آپ جتنی بھی چیزیں لے لیں, رسپیکٹو کرکٹ بورڈز, رسپیکٹو گورنمنٹس, پھر ہمارے سیکیورٹی کے ادارے, ہماری فوج, ہمارے رینجرز, ہماری پولیس, دن اور رات انہوں نے ڈیوٹی انجام دی ہیں. 2017 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, اتنا مشکل تھا انٹرنیشنل کرکٹرز کو پاکستان کے لیے تیار کرنا. ایک فائنل کھیلنے کے لیے پلیئر آنے کو تیار نہیں تھے. بہت سے پلیئروں نے, کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے اونرز نے بڑی کوششیں کی. وہ ایک فائنل ہوا, نجم سیٹھی نے پھر ورلڈ 11 لے کے آیا. ورلڈ 11 آنے سے ایک بڑا اچھا تاثر گیا, آلدو کہ بڑی کرٹیسزم ہوئی کہ ہم نے بڑے پیسے دے دیے, لیکن اس وقت کی وہ مجبوری تھی پیسے دینا. تو وہاں سے لے کر ہم پھر آئے, پھر شروع میں 5 فرینچائزز نے کام کیا, پھر ملتان سلطان بھی آئی. ایک فرینچائز کا آپ نام لیں, وہ کراؤڈ لانے میں انسٹرومنٹل رہے ہیں. لاہور قلندر, پشاور زلمی, اس کے اونرز, کوئٹہ گلیڈیٹرز, ملتان سلطان, اسلام آباد یونائٹیڈ, اور سب سے بڑھ کر پھر کراچی کنگز. تو سب نے کراؤڈ لانے میں, ایک انٹرنیشنل پلیئرز لانے میں بڑا کردار ادا کیا. اپنے اپنے پلیئرز کو انہوں نے اون کیا, ان کو لے کے آیا, ان کو سیکیورٹی کی ضمانت دی. اور پھر سب سے بڑھ کر فینس, کہ فینس نے جس طرح
कलर भरे पाकिस्तान सुपर लीग में, और ये पाकिस्तान सुपर लीग आज एक तनावर दरख्त बन गया। हाँ जी, आप जो हमें लम्हा बलम्हा पूरा 10 साल अपडेट करते रहे। शाहिद भाई, अब ज़रा अंदर की खबर दे रहे जाते जाते बता दें कि अब मुल्तान सुल्तान्स का ओनर किसको एंटिसिपेट किया जा रहा है, और फैसलाबाद और गिलगित की टीम्स जो है वो ओनर्स कौन होंगे फ्रेंचाइज के? देखिए, अभी मीडिया में आ गया था फैसलाबाद और गिलगित का नाम, और उम्मीद यही है कि यही 2 नाम होंगे, लेकिन अभी 6 नाम दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और जनवरी 6 की तारीख दी है कि उसकी बिडिंग होगी। जो ओनर टीम लेगा 2, उसके पास ये चॉइस होगी कि वो अपने शहर का नाम खुद से मुंतखब करे। अल्लाह करे मुल्तान सुल्तान को भी अच्छे ऑनर्स मिले। अच्छा तो यही होता कि अली तरीन ने एक सफ़र तैयार किया था, वो बैठ के टेबल पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात करते, लेकिन शायद बातें इतनी आगे तक चली गई थी कि उन्होंने भी अलविदा कह दिया। अब जो भी ओनर आए उसको यकीनन मुल्तान के फैंस की, मुल्तान के पुराने जितने ओनर्स हैं सबकी सपोर्ट होगी, इसलिए कि ये लीग हमारी है, इसे हमें आगे लेके जाना। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आयशा, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन, जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए भी। और क्या बात है जी, ये कौम जो है ना, जब कहते हैं ना किसी बात का आज़म कर लेती है, तो हम देखते हैं सब यूनिटी का इजहार करते हैं, और इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। हम किसी एक का नाम नहीं देख सकते, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब बहुत रिस्की था किसी फ्रेंचाइज में पैसा लगाना, सलमान साहब ने ऐसे में फ्रेंचाइज कराची किंग्स को ओन किया, और बड़ी महंगी ये फ्रेंचाइज थी, उसमें बड़े खिलाड़ियों को लाना, तो हैट्स ऑफ टू देम एज़ वेल। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट विद अस। वेलकम बैक जनाब, और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम मौसम का जिक्र करते सदफ, इस मौसम में मेरे साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। अच्छा, वो ये है कि सर्दियों में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है वो रात में नहीं आ रही आजकल। मतलब मैं पूरी रात इंतजार करता हूँ, वो रात को नहीं आती। दिन में फिर चक्कर लगा लेती, लेकिन रात को नहीं आती। क्या कह रहे हैं आप भाई? मैं गैस की बात कर रहा हूँ। गैस लोड शेडिंग हो रही है, और गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग हो रही है, और दिन को तो चलें फिर आ जाती है अपने औकात कार पर, लेकिन रात के टाइम तो गैस का तस्वुर ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, तो आप क्या समझी? मैं ये समझी कि क्योंकि वो दिन में भी नहीं आ रही है। अच्छा। दिन में भी जी अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जनाब वो उसकी कहते हैं ना, इतने उसमें भी लोड शेडिंग हो रही है, बहुत कम प्रेशर के साथ आ रही है, तो उस पर कुछ बन नहीं सकता है। तो ये मसाइल हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो कराची के तो बहुत मसाइल है ना। कराची पूरे पाकिस्तान, अच्छा ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, कराची का मसला अलग है। आपने वो मुहावरा सुना है, पल में तोला पल में माशा? बिल्कुल सुना। तो इसका मतलब है जी कभी इधर कभी उधर, और कभी मतलब एकदम से 360 डिग्री का जी टर्न ले लेना। बाकी दूसरा वर्ड तो मैं यूज़ नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 2 जमातों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की, क्योंकि जब कराची की बात होती है तो भाई इनके ताल्लुकात भी सर्द गर्म हो जाते हैं। अभी हाल में ही हमने देखा कि कराची में जो ग्रीन लाइन मंसूबा है उसकी तौसी के काम का बहाल करने का जी ऐलान हुआ, और दावा किया गया है कि मंसूबा, अब ये जो डेट्स हैं ये आप लोग याद रख लें, कहीं लिख लें, कहीं लिख लें, ये 31 अक्टूबर 2026 में ये मुकम्मल हो जाएगा, ये दावा किया है हुकूमत ने। अच्छा, इस मौके पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM इसमें जी काफ़ी मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ, MQM अभी थोड़े दिन पहले तक तनकीद कर रही थी, लेकिन अब वो इत्तेफाक कर रही है। सो क्या ऐसी यकीन दहानियाँ उन्हें कराई गई हैं जो बिल्कुल वो मान गए? तो फिर इसी हवाले से बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और ज़रा आपसे अमीनुल हक साहब का पहले शॉर्ट सुनवा लेते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा। हम ज़रा अमीनुल हक साहब को ज़रा पूरी सिचुएशन इस तरह से, और बाकी अपने नाज़रीन को भी गाइड करते हैं कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा जी हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि 55 बरसों में पीपल्स पार्टी से कोई तरक्की याफ्ता काबिल ज़िक्र काम नहीं हुआ है, और भाई कराची वही कहते हैं कि मनसूबा बंदी के साथ साथ ही ये काम किया जा सकता। कराची को मुंजो दाड़ो और मसाइलिस्तान बना दिया गया है। अच्छा, अब ज़रा पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन साहब क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं, MQM में रुकावट डालने के लिए सरगर्म है। हुकूमत सिंध कराची को जदीद बना रही है, और MQM को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। चलें तो इस पे बात कर लेते हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब। थैंक यू सो मच अमीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इत्तेफाक हो गया है तीनों पार्टीज़ का, जिसमें MQM शामिल है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तनकीद भी कर रहे हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब। तो ये बताइएगा, ये जो मफाहमत हो रही है इसके पीछे क्या राज है? क्या यकीन दहानी आपको हो गई है कि भाई वाकई अब 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट? आप मतलब 2 डिफरेंट बातें आपने की है।
میرا خیال ہے حیدر بھائی نے جو بات کی ہے یا مختلف پریس کانفرنس میں خالد بھائی نے یا اظہار بھائی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا فیصل بھائی کرتے ہیں، میرا خیال ہے جو باتیں کرتے ہیں بالکل درست کرتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے، اور کراچی حیدرآباد اور سکر کے حوالے سے بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت یا سندھ حکومت کے ساتھ جاتے کام نہیں کرائے ہیں. اور اس کی واقعہ مثال میرا خیال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی حیدرآباد تباہی کے دہانے پہ پہنچتا چلا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی کوششوں کاوشوں کی بدولت اس شہر کے اندر، کراچی شہر کے اندر کئی ترقیاتی کام ہوئے. میں گرین لائن کے اوپر بھی آتا ہے جو آپ سوال کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کراچی شہر کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ کر 3 فلائی اوور اگر آپ نارتھ نظامات میں چلتی ہے، کے ڈی چورنگی ہو گیا، 5 اسٹار چورنگی ہو گیا، یا سکیا سن پہ، یہ ایم کیو ایم کی کوششوں سے پی آئی ڈی نے بنایا ہے. اسی طریقے سے منگو پے روڈ جو جام چاکرو سے بہرحال بنارس چوک تک آتا ہے 8.1 کلومیٹر، یہ بھی پی آئی ڈی ایس ایل نے ایم کیو ایم کی کوششوں کے بنا پر بنایا. اور سب سے بڑھ کر صدف اس شہر میں کراچی میٹروپولیٹن کو پی آئی ڈی سی کے ذریعے وفاقی حکومت کے ذریعے ایم کیو ایم پاکستان کی کوششوں سے 52 فائر ٹینڈر دیے گئے، 2 باؤلر دیا گیا. وہ تو آپ کا وفاق سے معاملہ ہے نا. یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی چوڑی پریس کانفرنس ہوتی ہے، صوبائی حکومت پہ تنقید ہوتی ہے. ابھی حیدر عباس رضوی صاحب، اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک ملاقات ہوتی ہے اور آپ لوگ مان جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ سیاسی گمک ہے یہ پریس کانفرنس، یا واقعی آپ لوگ جو ہے بس ملاقات کے ہی متمنی ہوتے ہیں اور پھر سب کچھ اچھا؟ نہ ہم کسی جگہ ملاقات کے متمنی ہوتے، نہ پولیٹیکل گمک ہے، بلکہ ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کے ایم کیو ایم پاکستان صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اور کراچی شہر کی سب سے بڑی مینڈیٹ رکھنے والی سیاسی جماعت ہے. ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں کی بدولت گرین لائن کا سنگ بنیاد رکھا گیا. 2017 میں 2021 میں چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ نمائش کے اوپر گرین لائن کا اوپننگ سیریمنی کی. اور میرا خیال 18 کلومیٹر کا یہ رقبہ تھا اور لگ بھگ میرا خیال 18 ارب روپے خرچ کیے گئے. اب 1.9 کلومیٹر جو نمائش سے شروع ہوگا اور جو عیدگاہ پہ ختم ہوگا، یہ ایم کیو ایم کے کوششوں کاوشوں کی بدولت ہے. پی ایس ڈی پی میں پیسے رکھے گئے. اس شہر کے جو باقی اسٹیک ہولڈر ہیں، مسلم لیگ نون ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہو گئی، تو ہم ایم کیو ایم نے شہر کے بہتری کے لیے فیصلہ کیا کہ ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے. اور اس کی بنیادی بات کیا رکھی کہ پی آئی ڈی سی کے ذریعے تمام کام کرائے جائیں گے. اور ہم نے شہر کی بہتری کے لیے ایک ٹائم لائن سیٹ کیا. اگر آپ پیپلز پارٹی کے کسی منصوبے کو دیکھتے ہیں، کریم آباد انڈر پاس پہ آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ گلستان جوہر کا انڈر پاس دیکھ لیتے ہیں، آپ ملیر ایکسپریس میں دیکھ لیتے ہیں، یہ تمام منصوبے کم از کم 3 دفعہ ٹائم لائن ہونے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئے. یس، ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ ایم کیو ایم پاکستان نے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ دیر شوڈ بی اے ٹائم لائن فار دی گرین لائن. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ 31 اکتوبر تک ہر صورت میں 31 اکتوبر 2026 تک جو 1.9 کلومیٹر ہے، جس کے ساتھ 3 اسٹیشن بھی بنائے جائیں گے، سمپل سینٹر کے اوپر بنایا جائے گا، 7 ہاسپٹل بنایا جائے گا اور عیدگاہ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اسے مکمل کرتے ہیں. امین الحق صاحب، وہ ایک شاعرہ ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ کہیں بھی گیا تو لوٹا میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی. تو کون سی بات اچھی ہے پیپلز پارٹی کی؟ کن باتوں پہ آپ کو راضی کیا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں ایم کیو ایم جب روٹنے پر آتی ہے تو روٹھی رہتی ہے، جب راضی ہونے پر آتی ہے تو ایک نشست میں مان جاتی ہے. فاروق ستار صاحب کچھ عرصہ پہلے، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب سے وہ ٹائم مانگتے ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو کون سی چیزوں کی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اگر ایک پیج پر آ جاتی ہے تو کون سے ترقیاتی منصوبے کراچی میں ایسے ہیں جن کو پہیے لگیں گے؟ دیکھیں، ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کراچی کے کوئی ترقیاتی منصوبے مکمل کرا پائے، لیکن یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایم کیو ایم پاکستان کی کوششیں ہیں کہ گرین لائن کو مکمل کیا جائے. A4 کا منصوبہ جس کے بنیادی طور پر 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی، ان کی نااہلی اور ناکامی کے بنا پر یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا. تو یہ منصوبے کو ایم کیو ایم کی کوششیں کاوشوں کی بدولت وفاقی حکومت کو سپرد کر دیا گیا. 26 ارب روپے کا منصوبہ 126 ارب روپے کا منصوبہ میں تبدیل ہو گیا ہے. تقریباً K4 کا 70% کام مکمل ہو چکا ہے اور ایم کیو ایم کے خواہش ہے کہ ہر صورت میں K4 کا منصوبہ بھی جو ہے وفاقی حکومت کے تعاون کے ساتھ، وابڈا کے تعاون کے ساتھ، FW اور NLC کے تعاون کے ساتھ اس کو اگلے سال تک مکمل کر لیا گیا.
ऑगमेंटेशन जो कराची शहर में पाइप बिछाने की जिम्मेदारी थी वो सिंध हुकूमत की, लेकिन अभी भी उनकी कारकर्दगी जिसे कहते हैं अब तो बात नजर नहीं आती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। अमीन साहब, अगर ये गवर्नमेंट 31 अक्टूबर 2026 को ये ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो फिर आप पीपल्स पार्टी को भी इसका क्रेडिट देंगे? जिस तरह तनकीद करते हैं उसी तरह ओपनली क्रेडिट भी देंगे? देखिए सदफ, इसके ये ना फंडिंग में बात, ना फंडिंग के ऊपर जैसे कि सिंध हुकूमत का कोई किरदार है, ना मॉनिटर पे सिंध हुकूमत का कोई किरदार है। हाँ, एनओसी जब इश्यू होने का मसला दरपेश आया था, क्योंकि मेयर साहब इस शहर के मेयर हैं, तो एनओसी उनकी तरफ से इश्यू होना था, तो सिर्फ एनओसी उनकी तरफ से इश्यू हुआ है। बाकी फंडिंग या एमकेएम ने ऑलरेडी 6 अरब रुपए पीएचडी के अकाउंट में जमा करा दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काम ये पीआईडीसी मुकम्मल करेगी। एमकेएम की जो अराकीन असेंबली है वो इसको मॉनिटर भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे ख्वाहिश होगी कि वफाकी हुकूमत के ताउन से इस मनसूबे को हर सूरत में 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल कर दिया जाए। और अच्छी बात क्या है, आज भी सदफ ये जो ग्रीन लाइन है ये स्टेट ऑफ दी आर्ट ग्रीन लाइन जिसे कहते हैं कि मेट्रो की बसें चलती हैं। आपको हैरानगी होगी कि हर 3 मिनट के बाद एक बस आती है और अल्हम्दुलिल्लाह 1,10,000 से राइडर रोजाना की बुनियाद पर ग्रीन लाइन पर सफर करते हैं, एयर कंडीशन बस के ऊपर सफर करते हैं और ये पिछले 3 साल से कामयाबी के साथ मेरा ख्याल है कि मुसलसल चली आ रही है। हमारी ख्वाहिश होगी कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो और कराची के अवाम को ये मनसूबा वफाक की तरफ से एमकेएम की कोशिशों से तोहफा दिया जा रहा है, ये यकीनन मुस्तकबिल में भी कामयाब हो। और हाँ, साथ ये भी यकीन जारी करते हैं कि पीआईडीसी के जरिए एमकेएम ने वफाक से ऑलरेडी 20 अरब रुपए कराची के लिए और 5 अरब रुपए हैदराबाद के लिए भी हासिल कर लिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर कराची में और भी तरक्याती काम शुरू होंगे ताकि कराची के अवाम को जो दिल के सवाए हुकूमत की तरफ से उनकी कोताही और नाअहली के बिना पे जो मुश्किलात पेश आ रही है वो उनको रिलीफ फराहम किया जाए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अमीनुल हक साहब। लेकिन अभी शिजिल मेमन साहब का हम शॉर्ट सुनवा रहे थे, वो ये कहते हैं कि पिंक स्कूटीज, ईवी बसेस, पीपल्स बस और बीआरटीज, ये सब मंसूबे एमक्यूएम भी शुरू कर सकती थी लेकिन एमक्यूएम की नीयत नहीं थी। तो वो इस बयान पर उनके क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि टाइम या सदफ आप ये समझती हैं कि 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करती चली आई, 18 साल के हुकूमत। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान सूबाई हुकूमत का हिस्सा रही है? 2013 के बाद बिल्कुल नहीं रही है। जब आप 2013 से 2018 एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान में वाहिद सियासी पार्टी थी जो अपोजिशन में थी, वफाक में भी अपोजिशन में थी और सूबाई हुकूमत में भी अपोजिशन में थी। लेकिन इसके बावजूद हमने 2018 के बाद कोशिश की है कि वफाक से कराची की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए जो मनसूबे कराची में शुरू करा सकते हैं वो शुरू कराई जाए। और मैं समझता हूँ जिन मनसूबों का मैंने आपके सामने नाम लिया, ये तो बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की बनती थी। जब इनकी नाअहली, कराची दुश्मनी नजर आई तो फिर एमक्यूएम पाकिस्तान ने वफाक से ये पैसे हासिल करके ये तमाम मनसूबे शुरू किए और इंशाअल्लाह ताला हम मुस्तकबिल में भी कराची की बेहतरी के लिए वफाक से ताउन करते हुए तरक्याती काम करवाते रहेंगे। अमीनुल साहब, 27वीं तरमीम जब हो रही थी, आप लोग चाहते थे बल्दियाती कानून जो है उसमें तरमीम हो जाए, 140A का जो कानून है। लेकिन अगर हम पंजाब की भी ज़रा बल्दियाती निज़ाम की बात करें और सिंध में भी, तो सर्जिल इनाम मेमन इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि मुल्क भर में जो बल्दियाती इदारों को बाख्तियार पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली बनाया है। उन्होंने मिसाल दी पंजाब की, कहते हैं जहाँ बल्दियाती निज़ाम इंतखाबात ही नहीं हुए हैं। तो एमक्यूएम क्या समझती है, कहाँ का निज़ाम बेहतर आपको लगता है? हमें पता है आप यहाँ के निज़ाम के हवाले से तो तनकीद करते रहते हैं, लेकिन क्या पंजाब वाला निज़ाम इट्स डूइंग वर्क, क्योंकि वहाँ पे काम भी हो रहा है? मेरा ख्याल है पढ़ते हुए प्रेस ब्रीफिंग में मैंने कहा था और आज दोबारा रिपीट करता हूँ कि एमक्यूएम की पॉलिसी है कि आर्टिकल 140A में जो 18वीं तरमीम के बाद एमक्यूएम की कोशिश से आर्टिकल 140A में एक का तरमीम किया गया था जिसके अंदर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर मेयर के देने की बात की गई थी। एमक्यूएम चाहती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसीलिए हमारी ख्वाहिश ये कि हमने बिल कौमी असेंबली में जमा किया है और जो स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन भी हुआ और 26वीं तरमीम के मौके में भी डिस्कशन में आया। हमारी ख्वाहिश ये है कि उस बिल के ऊपर काम किया जाए। अच्छी बात यह सदर कि एमक्यूएम पाकिस्तान में जो पिछले कई सालों से कोशिशें कर रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कन्विंस करने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कन्विंस कर लिया, IPP कन्विंस हो चुकी है कि एक बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है
لیکن ہمارے خواہش ہے کہ بات چیت کے ذریعے ان کو بھی قائل کیا جائے. اور ہماری کیا خواہش ہے صدر, آپ دیکھیں کہ ہم کتنے وسیع قلب ہے. آج کراچی میں کس کا میئر ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا. حیدرآباد میں کس کا میئر ہے؟ لاڑکانہ میں کس کا میئر ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن MKM چاہتی ہے کہ منتخب نمائندوں کو بااختیار بنایا جائے. آج میرے اور آپ کے گھر کے سامنے اگر گٹر ابل رہا ہے, میرے اور آپ کے گھر کے سامنے اگر میرے اور آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے یا ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے, تو میں کسی MLA MP کے پاس جانے کے بجائے اپنے UC چیئرمین کے پاس جاؤں, میں اپنے ٹاؤن چیئرمین کے پاس جاؤں, اپنے میئر کے پاس جاؤں. کیوں؟ کیونکہ میرا کونسلر جو میرے علاقے میں رہتا ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عوامی مسئلہ ہے, اس کے اوپر تمام لوگوں کو مشترکہ موقف اختیار کرتے ہوئے MKM پالیسی آرٹیکل 140 ہے, لوکل گورنمنٹ امپاور کرنے کی بات ہے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. نعیم الحق ہمارے ساتھ تھے, اور جی وہ بھی اس بات پر کافی زیادہ کہتے ہیں نا کہ پر امید ہے کہ جو گرین لائن منصوبہ ہے یہ نیکسٹ ایئر 31 اکتوبر تک مکمل ہو جائے گا. لیٹس سی, لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ابھی 1 سال اور کچھ مہینے ہیں. لیٹس سی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. اور ذرا نظر ڈال لیتے ہیں پاکستان افغانستان. آپ کو پتہ ہے حالیہ مذاکرات بھی چل رہے تھے جس میں پاکستان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا صرف یہ تھا کہ افغان طالبان رجیم, افغان عبوری حکومت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہونے سے روکے. بس صرف ایک بات, جس کے اوپر افغان طالبان کا جو وفد تھا, جو عبوری حکومت کا وفد تھا, اس نے کوئی ہاتھ پلہ نہیں پکڑایا, ہیلے بہانے کرتے رہے, کوئی اوتھینٹک بات نہیں کی. ان کے ہائی پاورڈ وفد نہیں تھا. وہ بار بار کابل کندھار کال جاتی تھی, وہاں سے انسٹرکشن آتی تھیں. DGISPR نے کل پریس کانفرنس کی اور واضح اور 2 ٹوک انداز میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن تک افغان طالبان رجیم سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. سینئر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے, غیر رسمی گفتگو تھی. انہوں نے کہا کہ طالبان رجیم نان اسٹیٹ ایکٹرز جیسے فیصلے نہ کرے. خود کش حملے کرنے والے افغان شہری ہیں. خوارج دہشت گردی کے لیے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کرتے ہیں. ایک اور 2 اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کچھ نہیں ہوتا. یہ اپنے دماغوں سے آپ لوگ نکالیں. طالبان اور دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے. گڈ طالبان بیڈ طالبان کچھ نہیں. سیکنڈلی ہی سیڈ کہ ہماری افغان جو عوام ہے ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا, افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے. بالکل. DGISPR نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا, اور خاص طور پہ افغان طالبان رجیم کے اس دعوے کو مسترد کر دیا جس میں وہ یہ بتایا جا رہا ہے, ظاہر ان کا ایک پروپیگنڈا نیریٹو ہے کہ پاکستان نے افغان سرزمین پر 2 دن پہلے کوئی حملہ کیا اور واضح کیا کہ پاکستان کارروائی کرتا ہے تو پھر اعلان کرتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے جناب کہ ہم انیشیٹ تو نہیں کرتے لیکن ہم جوابی وار ضرور کرتے ہیں اور ہم جواب دینے کا حق بھی رکھتے ہیں. اچھا جی, ترجمان پاک فوج نے کہا پاکستان کا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے, وہاں کے عوام سے نہیں ہے. وہی بات جو آپ بتا رہے تھے. اور دہشت گردوں کا آخری دم تک پیچھا کیا جائے گا. سرحد پار سے دہشت گردوں کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستانی عوام اور فوج ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہیں, جبکہ پاک افغان سرحد پر سمگلنگ اور پولیٹیکل کرائم کا گٹھ جوڑ توڑنے کی ضرورت ہے. DGISPR نے کہا کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل قانونی اور عدالتی عمل ہے جس پر قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے, اور اس پر کوئی فیصلہ آئے گا تو پھر آگاہ بھی کر دیا جائے گا. اب ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں جو اسلام آباد کچہری میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بھی اب ثبوت سامنے آ گئے ہیں, اور وہ ثبوت ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اسلام آباد کچہری خودکش حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی. تحریک طالبان افغانستان نے کالعدم TTP کے ساتھ مل کر خودکش حملہ کیا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ حملہ آور عثمان چنواری ننگرہار کا رہائشی تھا اور دہشت گرد ساجد اللہ عرف شینا افغانستان سے تربیت یافتہ اور خودکش بمبار کا ہینڈلر تھا جس نے محمد زالی اور کامران خان کو ہائر کیا. سن لیتے ہیں. خودکش حملے کے گرفتار دہشت گرد ساجد اللہ نے اعترافی بیان میں یہ بتایا کہ افغانستان میں مقیم داد اللہ نے خودکش حملے کی پلاننگ سے آگاہ کیا اور پشاور کے قبرستان میں خودکش جیکٹ پہنچائی. پھر خودکش حملہ آور کے 1-2 دن میرے ساتھ رہا جسے خودکش جیکٹ دی. اب اس نے مزید کیا کہا ذرا آپ سنیے. ساجد اللہ ہے. 2016 میں میں یہاں سے چلا گیا افغانستان. کنڑ میں میرا ملاقات ابو حمزہ سے ہوا جو امارت اسلامیہ کا کمانڈر تھا. ٹریننگ وغیرہ کی. 1 مہینے بعد میں واپس پاکستان میں آ گیا. ایک دن اس نے مجھے کہا تصویریں بھیجتے ہیں اور آپ جا کے قبرستان سے
یہ خودکش جیکٹ لے کے جانا ہے. جب ہم آئے پشاور اخون بابا قبرستان میں، ادھر سے سیدھے اسلام آباد 26 نمبر میں پہنچا. مجھے میسج آیا کہ 2-3 دن میں آپ کی طرف ایک بندہ آئے گا افغانستان سے، قاری عثمان اس کا نام ہے. ہم نے وہاں پہ اس کو جیکٹ پہنایا، اسٹاف سے وہ بائکیا پہ بیٹھ کے G11 کچہری میں چلا گیا. چلیں جی، اعترافی بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان رجیم کا جو ایک بیانیہ ہے اگینسٹ پاکستان وہ بھی ہے، جس میں وہ غلط دعوے بھی کر رہے ہیں. سب پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا صاحب. تھینک یو سو مچ جنجوا صاحب جوائن کرنے کے لیے. اسلام آباد کا واقعہ ہو، وانا کیڈٹ کالج کا واقعہ ہو، پھر FC ہیڈ کوارٹر کا واقعہ ہو، تمام تر واقعات جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ٹورڈز افغانستان، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں افغان طالبان رجیم کا ظاہر اس میں ہاتھ ہمیں نظر آ رہا ہے، گو کہ وہ اس سے انکاری ہیں، بلکہ انکاری کیا کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. آپ کیا ساری صورتحال پر تبصرہ کریں گے انیشیلی؟ دیکھیے، سب سے بڑا تبصرہ تو یہ ہے کہ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک ایشورنس دی تھی کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. وہ استعمال ہو رہی ہے، اور نہ وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، نہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں. تو پاکستان نے تو بڑا تصویراتی تحمل دکھایا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم جو پالیسیز ابھی اختیار کی ہیں ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، بارڈر کنٹرولز کے حوالے سے، تو اس پہ بڑی کنسسٹنٹلی عمل پیرا رہیں. اور اس کے لیے ہمیں ہول آف دا گورنمنٹ اور ہول آف دا سوسائٹی اپروچ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک کثیر الجہتی تصویراتی عمل ہے. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی جو ہے اس میں سول گورنمنٹ بھی آئے گی. پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے تمام جو سیاسی جو ایلیمنٹس ہیں ان کو متحرک کرے. ہمارے پاس ماضی میں بشیر بلور جیسے لوگوں کی اگزامپل ہے جنہوں نے لیڈ کیا تھا فرنٹ سے. ہمیں وہ اگزامپل ایمولیٹ کرنی چاہیے. یہ جائے کہ ہم پالیٹکس کھیلتے رہیں اور سارا ملبہ جو ہے ہم آرم فورسز پہ ڈال دیں. وہ تو بڑی استقلال اور پامردی کے ساتھ نبرد آزما ہے. 206 جو کل DGISPR نے بتایا کہ نومبر میں دہشت گرد ان کو جانوں حاصل کیا گیا، یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر مشکل اور سخت جنگ لڑی جا رہی ہے. تو اس جنگ میں سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. بدقسمتی سے ایک جرم اور سیاست کا ایک نیکسس بن چکا ہے، اور اس نیکسس میں سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، بینیفیشریز ہیں، اور جب گورنمنٹ ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو وہ سارے بینیفیشریز ایکا کر لیتے ہیں، ملک کے مفاد کو نہیں دیکھتے، اور دہشت گردوں کی ایک انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی معاونت شروع ہو جاتی ہے. ابھی تجارت رکی ہوئی ہے. اب بہت سی ایسی لابیز تھیں جو تجارت کی گاد میں اسمگلنگ کو فروغ دیتی تھیں، اس سے وہ مستفیض ہوتی تھیں. پاکستان کے اندر مارکیٹس تھیں، تو ہمیں پاکستان کے اندر سے بھی ان عناصر کا کلا کما کرنا ہے. جہاں تک افغان طالبان رجیم کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ تو پاکستان نے بساط بھر کوشش کر لی ہے، اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں کوئی ریجنل سلوشن کی طرف بھی دیکھیں. جو امیڈیٹ نیبرز ہیں، ایران ہے، سینٹرل ایشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، ان کے مفادات پہ ڈائریکٹ زک پڑ رہی ہے. تو ان کا ایک ایکا ہونا چاہیے، ایک کامن اپروچ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پاکستان نے تجارت بند کی اور ایران وہاں سے کھول دے تو پھر اس کا اثر زائل ہو جائے گا. تو سب کو مل کے ان تمام ممالک کو افغانستان کی جو یہ حکومت ہے اس پہ اثر انداز ہونا چاہیے. بصورت دیگر افغانستان کو یہ جس راستے پہ لے جا رہے ہیں وہاں سے ایک انٹرنل امپلوژن ہو جائے گا، اور جب وہ وقت آتا ہے تو ہمیں وہ اس فیکشنز کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا. لینے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں جنجوا صاحب؟ پارڈن؟ ان ممالک کو آن بورڈ لینے کے لیے کہ بھائی پورے خطے کے لیے ایک تھریٹ ہے تو آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں، ان کو آن بورڈ لینے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ ہمیں اس وقت بہت سے فورمز تھے نا پہلے، جس طرح کوارٹری لیٹرل فورم تھا، ماسکو فارمیٹ تھا. تو اب ہمیں ایک اس کو سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ایران، چائنا، پاکستان، اس تک محدود رکھنا چاہیے، کیونکہ ان سب کے جو نیگیٹیولی امپیکٹ ہو رہے ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی کنیکٹیوٹی، ایران کی سیکورٹی سچویشن، چائنا کے مفادات، تو پاکستان یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. تو افغان عبوری حکومت پہ یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک ایکسٹرنل جو منور ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے.
اور دوسرا جو بائیلیٹرلی ہمارا ان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے وہ تو چلتا رہے. اگر وہ دے سی دا لائٹ آف ریزن تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. بصورت دیگر ہمیں وہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ایکشن لینا پڑا تو ان کمین گاہوں کی طرف بھی جائیں گے جہاں سے یہ حملے ہو رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جو کہ بات پہلے بھی بہت دفعہ وہ کر چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو لڑائی ہے، جو جنگ ہے، وہ دہشت گردی سے ہے اور خصوصاً افغان طالبان رجیم سے ایشو ہے، نہ کہ افغانستان کے عوام سے. افغان طالبان رجیم تو افغان عوام کو ایک بلا جواز جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ بھارت کی پراکسی وار لڑ رہی ہے. کچھ دنوں پہلے ایکس کے اوپر جو نیا فیچر آیا تھا لوکیشن کا، وہ تمام تر اکاؤنٹس جو کہ پاکستان میں انتشار پھیلا رہے تھے، جو کہ پاکستان میں فساد برپا کر رہے تھے، ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے، ان کے تانے بانے افغانستان سے مل رہے تھے. ان کی لوکیشن کبھی افغانستان، کندہار، تو کبھی بھارت سے مل رہی تھی ان کی لوکیشن. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی کل یہ بات کہی کہ تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک افغان عبوری حکومت دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات نہ کرے. کتنا واضح دو ٹوک پیغام تھا ان کا یہ. جی ہاں بالکل. اور یہ بھی کہا تھا کہ قابل تصدیق جب تک وہ سٹیپس نہیں لیتے تو اس وقت تک ہم کوئی کنسیشن ٹریڈ کے معاملے میں نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. وہ بڑا ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے اور اس پہ ہمیں اسٹرکٹلی عمل کرنا چاہیے. اور اگر افغان حکومت اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتی تو ظاہر ہے پاکستان تجارت بھی نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ جو علاقے ہیں، بیسز ہیں، اس پہ آپریشنز بھی ہوں گے اور پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. افغانستان کے اندر سے اگر کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے اور پاکستان پہ وہ الزام دھرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا قصور ہے. پاکستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. مگر جس ڈگر پہ وہ افغانستان کو لے کے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ پشتون سیگمنٹس جو ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ مل کے کندھار فیکشن کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں گے. جب وہ سچویشن آئے گی تو پھر وہ پاکستان کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ افغانستان میں کون سی ایسی حکومت آ سکتی ہے جو کہ دنیا کے ساتھ بہتر انگیج کرے اور جو آج کل جو پاکستان کے ساتھ تجارتی روابط ہیں اور دیگر جو وہ ریسٹور کرنے میں کس قدر ان کا جو ورلڈ ویو ہے ہمارے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اٹس اے کمپلیکیٹڈ ایکویشن. ہمیں پیشنس بھی دکھانا ہے، استقلال کا بھی مظاہرہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو کرائم اور ٹیرر کا نیکسس ہے اس کی طرف بھی نظر رکھنی ہے اور اس کا کلا کما کرنا ہے. نیشنل ایکشن پلان کی طرف بھی کل نشاندہی ہوئی تھی. یہ ہمارا فرض بنتا ہے ان 14 نکات پہ ہم منوان عمل کریں. بلوچستان کی حکومت کا ذکر ہوا کہ وہاں ڈیلی 161 آئی بی اوز ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بہت کامیاب ربط ہے سول ملٹری کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اسٹریٹجی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو کامیابی کی طرف آپ جا سکتے ہیں. یہاں پہ کے پی میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا کاؤنٹر ٹیررزم اپروچ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس سے مختلف ہے. تو یہ ایک ویک چنک ان دا آرمر ہوتا ہے جب آپ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کی طرف دیکھتے ہیں. تو ان تمام جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس پہ اس کے خلاف سٹیپس لینے ہیں اور اس کے بعد ہی ایک یکسوئی سے ہمہ جہت اپروچ کے ذریعے کمپلیٹ جو جس ادارے کا کام ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے. سول ایڈمنسٹریشن فعال کرنی ہے. ڈیولپمنٹ پرونگ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے جانا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری اور ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کو کاؤنٹر ٹیررزم جنگ لڑنے کی بھی استعداد کار ان کی بڑھائی جائے. اور یہ سارا اسمگلنگ کو روکنا، بارڈر کنٹرولز، یہ سویلین گورنمنٹ کا کام ہے تو ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. ہولسٹک اس میں ایک اپروچ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جوا صاحب، اس حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے. اور جناب ناؤ موونگ فارورڈ کراچی والوں کو بہت مبارک ہو. کس بات کی؟ اس بات کی کراچی زو میں ایک افریقن شیرنی تھی، شی واز ان دا فیملی وے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کے ہاں 3 بچے ہوئے ہیں. تو کراچی کی شیرنی نے 3 بچوں کو پیدائش دی ہے اور ذرا تفصیلات جان لیتے ہیں اے آئی وائی نیوز کے نمائندے افضل پرویز سے. تو افضل بتائے گا، یہ افریقن شیرنی کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ بچے کیسے ہیں؟ ہیلدی ہیں؟ اور کیسے کلرز کیا ہیں بچوں کے؟ جی بالکل صدف صاحب، دیکھا جائے تو یہ یقیناً طور پر کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے
کیونکہ کراچی زو میں جو افریقن شیرنی ہے انہوں نے 16 نومبر کو 3 بچے پیدا کیے، جو کہ ایک بہتر ماحول کے حوالے سے یہ اقدامات میئر کراچی کے کریڈٹ میں جاتا ہے، کیونکہ یہ 16 نومبر کو پیدا ہونے والے بچوں کو انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا اور میئر کراچی کے مطابق یہ صحت مند بتائے جاتے ہیں۔ ان کو ان کی شیرنی کے ساتھ دوسرے پنجرے میں منتقل کر دیا، اور ڈاکٹروں کی ٹیم باقاعدہ طور پر ان کا معائنہ کرتی ہے، اور ان کے دیکھ بھال کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، کیونکہ شہر میں کراچی زو ایک توجہ کا مرکز ہے شیر اور شیرنی کے حوالے سے۔ اب جو چھوٹے بچے ہیں، جب وہ ان کی پیدائش ہوئی ہے، اب وہ 1.5 مہینے بعد ان کو منظر عام پر لایا جائے گا، جہاں بچے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان بچوں جو شیرنی کے بچے ہیں ان کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم میئر کراچی کا کہنا ہے کہ کراچی زو میں جو اس وقت جو جانوروں کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، مزید جو جانور ہیں بہتر تو نہیں ہے افضل، زوز میں جنگلی جانوروں کو رکھنا یہ تو بہتر نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ 1.5 مہینے کے بعد اگر یہ بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا عوام کے پاس کھیلنے کے لیے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے، تو یہ تو بچوں کی ہیلتھ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، شیرنی کے بچوں جی بالکل سائم، نقصان دہ تو ہوتا ہے، لیکن شیرنی کے بچوں کے حوالے سے جو کراچی زو کی انتظامیہ وہ باقاعدہ طور پر اقدامات کرتی ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، چاہے جانور کے بچے ہوں چاہے دوسروں کے بچے ہوں، تو بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے بچے جب بھاگیں گے دوڑیں گے اوپر نیچے ہوں گے تو یقیناً طور پر جو کراچی زو میں توجہ کا مرکز رہنے والے یہ بچے جو ہیں یہاں کے آنے والے جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ ٹھیک ہے افضل، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جناب بات اصل یہ ہے کہ اب تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ جو جانور ہیں انہیں کیجڈ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ آپ کیج جانوروں کو جا کر ان کو نیچرل ہیبیٹیٹ فراہم کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں جی بھالو جو تھا اس کو ٹرانسفر کیا گیا تھا اسلام آباد تاکہ وہاں پر ایک نیچرل ہیبیٹیٹ انوائرمنٹ میں وہ رہ سکے، تو میں تو بھائی دعا گو ہوں۔ ہم خوش اس لیے تھے کہ شیرنی نے بچے دے دیا اور وہ خیر خیریت سے بچے ہو گئے، لیکن خوش اس لیے بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچے اب کسی انٹرٹینمنٹ کا پرپس بن جائیں گے، انجوائمنٹ کا۔ اب زوز کا زمانہ ختم ہو گیا۔ Yes, we're going on a short break. We'll be right back in a flash. Stay there with us. جی جس چیز کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا وہ شیڈیول جاری ہو گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کرکٹ ورلڈ کپ میں ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہوں گے، اور آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ 2026 کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ آئی سی سی کا جو شیڈیول ہے یہ شروع ہوگا 7 فروری سے۔ اب آپ سوچیں فیب میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی سٹارٹ ہوگا، 7 فروری سے 8 مارچ تک یہ ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا۔ 2026 کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے لیے شیڈیول کا اعلان بھی کیا گیا۔ اچھا جی، 7 وینیوز بتائے گئے ہیں کیونکہ یہ سری لنکا اور انڈیا مشترکہ طور پر اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہم سمجھ رہے تھے سائم، وہ جو آپ نے بتائی پہلی جو ہماری ہیڈ لائن پوری کہتے ہیں نا اس خبر کی ہے، وہ یہ کہ پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے تو ہاتھ ہی نہیں ملا رہے تھے انڈینز، اب کہہ رہے تھے جی ہم نہیں کھیلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بہانے بازی ہے، تو ہم سمجھ رہے تھے اس بار جی یہ ایک گروپ میں شامل نہیں ہوں گے۔ مقابلہ اگر ہوگا تو پھر بادل نخواستہ پھر وہ جب فائنل میں ٹیمیں پہنچیں گی، سیمی فائنل میں پہنچیں گی، سپر 8 کے مرحلے میں پہنچیں گی تو ہوگا۔ بھائی پیسوں کا گیم ہے، براڈ کاسٹرز کو جواب نہیں دینا، آپ نے کمائی، یہ تو کمائی کا سیزن ہے بھارت کے لیے۔ اب جتنی ویسے ہزیمت اٹھا لیا انہوں نے اپنے وار اینڈ پہ، اپنے سیفٹی اینڈ پہ، اپنے ڈیفینس پہ، تو اس کے بعد اب یہی تو پیسے کمانے ہیں۔ فائنل سے پہلے سب سے بڑا مقابلہ روایتی حریفوں کے درمیان 15 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ شیڈیول کے مطابق بھارت اور شری لنکا کے 8 وینیوز 7 فروری سے 8 مارچ تک میزبانی کریں گے۔ پاکستان اپنے تمام میچ ہی سری لنکا میں کھیلے گا، اور ٹورنامنٹ میں شریک 20 ٹیموں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ روایتی حریف بھارت کے علاوہ امریکہ، نمیبیا اور نیدرلینڈز پاکستان کے گروپ اے میں شامل ہیں۔ تو پاکستان کا جو پہلا میچ ہے جی وہ 7 فروری کو ہوگا نیدرلینڈ سے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی ڈیٹ ہماری جو ہے انڈیا سے وہ 15 فروری ہے، 14 تو آپ کو پتہ ہے نا، 14 فیب کس لیے مشہور ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہی، تو چلے انہوں نے اس ڈیٹ کو آگے ہی بڑھا دیا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گروپ جو ہم نے دیکھے، گروپ بی گروپ، تو پھر انٹرسٹنگ میچ ہوں گے۔ ایک سیمی فائنل بتایا جا رہا ہے جی ممبئی میں ہوگا، لیکن پاکستان نے دیکھیں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں آ کر انڈیا نہیں کھیلتا، پاکستان میں آ کر انڈیا نہیں کھیلتا تو ہم بھی وہاں جا کر نہیں کھیلیں گے، تو ہم نے اس چیز کو بھی میک شور کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گا۔ اچھا جی، دوسرا جی کولکتہ یا کولمبو میں ہوگا، جو کہ 8 فروری کا فائنل ہے، وہ احمد آباد میں ہوگا۔
لیکن پاکستان جب اگر پہنچے گا انشاءاللہ فائنل میں، تو ایسی صورت میں پھر فائنل جو ہے وہ کولمبو شفٹ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ انڈیا میں نہیں کھیلا جائے گا۔ اٹلی بھی پہلی بار میگا ایونٹ میں شامل ہو رہا ہے، اٹلی کی ٹیم بھی آ رہی ہے۔ اللہ رحم کرے، مطلب مجھے وہ یاد آ جاتا ہے جو ہم سپر اوور میں چلے گئے تھے امریکہ کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا۔ اچھا جناب، ناؤ موونگ فارورڈ، ٹرائی سیریز جو چل رہی ہے پاکستان میں، 3 ملکی ٹورنامنٹ میں شری لنکا نے شاندار کم بیک کر لیا ہے۔ ڈو اور ڈائی میچ تھا، زمبابوے کو 9 وکٹ سے آؤٹ کلاس کیا اور دورہ پاکستان میں پہلی کامیابی اپنے نام کی۔ راولپنڈی میں میچ کھیلا گیا، شری لنکا نے 147 رنز کا ہدف 22 گیندیں پہلے حاصل کر لیا، اور نسانکا اپنی اصل فارم میں کھیلے اور ناٹ آؤٹ 98 رن کی اننگز کھیلی۔ کیا بات ہے۔ اچھا جی، زمبابوے نے پہلے کھیل کر 5 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنائے۔ ویسے میں یہ دیکھ رہی ہوں مسلسل اس سے زیادہ اسکور نہیں بن رہا اس پچ پر، اس وکٹ پر۔ اچھا جی، 27 نومبر کو سری لنکن ٹیم ایک اور ڈو اور ڈائی میچ میں پاکستان کا سامنا کرے گی، اور میچ اگر جیت جاتی ہے تو اس صورت میں فائنل بھی پاکستان سے کھیلے گی، اور کل کے میچ میں سری لنکا کی شکست زمبابوے کو فائنل میں پہنچا دے گی۔ تو جناب سابق کرکٹر عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ رؤف، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے ذرا آغاز کرتے T20 ورلڈ کپ جو ہونے جا رہا ہے، ہم نے بڑے تجربے کر لیے، کیپٹنز بھی چینج ہو گئے، بہت سیریز بھی کھیل لی۔ T20 جسے ماڈرن کرکٹ کہا جاتا ہے، اس میں ہم نے فوکس بھی بہت کیا، کیونکہ ہماری ٹیم جو غلطیاں کرتی ہے وہ ڈاٹ بالز بہت کھیلتی ہے، دوسرے یہ اسٹرائک روٹیٹ نہیں کرتی، تیسرے یہ کہ ہم اوپنرز ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ اب ہم کیا واقعی ایک ایسے پیئر کی طرف چلے گئے ہیں جس پہ ہم ریلائی کر سکے۔ پھر ہمارا جو بولنگ کمبینیشن تھا وہاں بھی بہت خامیاں آ رہی تھی۔ اب فروری بس سمجھے آنا ہی چاہتا ہے، کتنے تیار ہیں ہم اس ٹورنامنٹ کے لیے؟ دیکھیں، جو بیسیکلی میرا پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے کہ آپ کو ینگسٹر تیار کرنے چاہیے تھے، اور ینگسٹر آپ کو اس کی تیاری شروع کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو جو لاسٹ ورلڈ کپ امریکہ میں آپ کھیلے تھے، جس میں پاکستان کی پوزیشن بہت ہی ناقص رہی ہے، پاکستان انڈیا سے میچ آ رہا، وہاں پہ پاکستان USA کی 2 بار ٹیم سے وہاں پہ میچ ہار گیا، تو اس کے بعد سے ان کو پریپریشن شروع کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ جتنی بھی ٹاپ ٹیمیں تھیں انہوں نے اسی زمانے میں تیاری اپنی شروع کر دی تھی۔ تو اب یہ ایک تو وہاں پہ انہوں نے جو جن سے پرفارم نہیں ہوا تھا اس ورلڈ کپ میں، ان کو چینج کر دیا تھا، اور پھر اس پلان کے جو اس کو میرا خیال ہے کہ صحیح طور پہ ایگزیکیوٹ وہی کر سکتے تھے گیری کرسٹن، کیونکہ وہی کوچ تھے وہاں پہ۔ تو جس طریقے سے گیری کرسٹن کو سیک کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد شفلنگ کی گئی ٹیم میں، کچھ نئے پلیئرز کو لایا گیا، وہ پرفارم نہیں کر سکے، اور پھر اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ انہی پلیئرز کو آپ کو واپس لانا پڑا اب دوبارہ گھما پھرا کے، جن کی وجہ سے آپ پاکستان کی جو کرکٹ ہے پچھلے 5 6 7 سے وہ بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار رہی ہے، اسپیشلی ICC ایونٹس میں، اور جو ٹاپ ٹیئر ٹیمیں تھیں ان کے خلاف۔ تو ابھی پھر دوبارہ آپ ان کو لے کر آئے ہیں۔ ایک میرا خیال ہے کہ اس ٹیم میں رضوان شامل نہیں ہے، اور شاداب خان فٹنس حاصل کرنے کے بعد وہ بھی دوبارہ واپس آ جائیں گے، تو کوئی چینجنگ ہم نے کوئی اتنی خاص کی نہیں ہے۔ پریپریشن جہاں تک تعلق ہے تو وہ ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں تو اسپنر تو آپ کے پاس کافی آ گیا، عثمان طارق آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ کے پاس قاسم ہے، فیصل اکرم ہے، اس کے بعد محمد نواز سے بالنگ کروا رہے ہیں آپ، اور بھی 1-2 ابرار آ گیا، مگر ایشو وہی آپ کا کھڑا کہ کوئی ایسا اسپیشلسٹ اسپنر آپ کے پاس ابھی تک تیار ہو کے آیا نہیں ہے جس پہ آپ بہت زیادہ آپ فوکس رکھ سکیں کہ یہ پاکستان کو کسی بھی اچھی ٹاپ ٹیم کے خلاف کوئی میچ جتوا سکتا ہے۔ کیونکہ ان کو آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا کے خلاف پاکستان کے 2 میچز ہوئے تو وہاں پر آپ نے محمد نواز سے 1 اوور بھی نہیں کروایا، اور ابھی آپ کا سب سے اسپیشلسٹ اسپنر وہی ہے۔ تو میرا تو نہیں خیال کہ ابھی کوئی بہت زیادہ تیاری کی ہے، کیونکہ تیاری تو میں اس صورت میں اس کو کہتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کوئی نئے لڑکوں کے فوکس کرتے، وہ اچھی ٹیموں کے خلاف پرفارم کرتے، آپ اچھی ٹیموں کے خلاف سیریز کھیلتے، پاکستان کو میچز جتواتے۔ یہ بھی نہیں جا سکتی ہے رؤف کہ ابھی ہم دیکھیں ساؤتھ افریقہ سے جیتے، سری لنکا سے جیتے، ٹرائی نیشن سیریز بھی ہمیں ایسے ہی لگ رہی ہے کہ جیسے پاکستان اس میں جیت جائے گا۔ تو یہ جو جیت ہے یہ اس میں وہ ایفرٹ نظر آ رہی ہے جس پہ آپ کہیں کہ بھائی پاکستان تو فیوریٹ ٹیم ہوگی T20 ورلڈ کپ میں، یا ہم سمجھیں جی جس طرح ہم جیت رہے ہیں اس پہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جتنا یہ جو ایسوسیٹ ٹیمز ہیں، آپ لاسٹ جو ٹرائی نیشن سیریز کھیلے ہیں اس میں آپ UAE کی ٹیم تھی، افغانستان کی ٹیم تھی، پھر پاکستان کی ٹیم، پھر ایشیا کپ آپ دیکھیں کہ آپ جتنی ایسوسیٹ ٹیمز تھیں ان کے خلاف تو آپ جیتے رہے، یہ باٹم کی ٹیم ہے۔ جب مگر انڈیا کے خلاف آپ 2 میچز کھیلے ہیں، آپ دونوں میچز آ رہے ہیں،
پھر اگر آپ ساؤتھ افریقہ آپ کو ہوم سیریز میں یہاں پر ایک ٹیسٹ میچ میں ساؤتھ افریقہ نے پاکستان کو شکست دی ہے. ایک میچ میں وہ اس لیے آپ کو شکست نہیں دے سکے کہ اس میں جو ان کے جو پریمیئر اسپنر تھے مہاراج وہ ٹیم کا حصہ نہیں تھے, انجری کی وجہ سے وہ اسٹرگل کر رہے تھے. تو اس کے بعد جو ون ڈے سیریز ہے اس میں انہوں نے بالکل نئے لڑکوں کو ڈالا, کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی 3-4 ٹیمیں یہاں پر کھیل رہی تھی, ایک انڈیا میں کھیل رہی تھی, ایک انفٹ ہو کر. ایک بات بتائیے گا, ابھی جو رائزنگ سٹار ایشیا کپ تھا اس میں بڑا اچھا ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آیا, کل وسیم اکرم صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے, بڑے اچھے کھلاڑی سامنے آ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کسی کھلاڑی کا انکلوژن کیا جا سکتا ہے ورلڈ کپ کے لیے؟ دیکھیے کچھ ایسے پلیئر ہیں جن کو آپ ڈیفینیٹ چانسز دے سکتے تھے, تیار کر سکتے تھے, مگر میرا نہیں خیال کہ پتہ نہیں سلیکٹر نے ان کو کیوں. ایک شاہزیب خان کا میں بار بار ذکر کروں گا, انڈر 19 میں ٹاپ کلاس پرفارمر تھے, جن کے بارے میں ماہرین کی بہت اچھی رائے تھی کہ سعید انور کے بعد کسی کے پاس اگر کوئی ٹیکنیک یا چیز ہے تو وہ شاہزیب ہیں. وہ انہوں نے انڈیا کے خلاف 129 کیا تھا انڈر 19 لاسٹ ایئر ایشیا کپ پہ, سری لنکا کے خلاف 159 کیا تھا, ان کو اس ایشیا امرجن کپ سے ڈراپ کر دیا گیا. ان کی جگہ مجھے بتائیں کہ جو عرفان خان نیازی ہے وہ 5 سال سے پاکستان ٹیم میں ہیں, اور وہاں پر وہ اپنی فارم نہ ہونے کی وجہ سے اور پرفارمنس نہ ہونے کی وجہ سے باہر ہوئے, تو آپ نے ان کو امرجنگ ایشیا کپ میں بھیج دیا. اسی طرح سفیان مکیم 5 سال سے پرفارم نہیں کر رہے, آپ نے ان کو, تو بجائے ان کی آپ اگر ینگسٹر کو وہاں پہ چانس دیتے تو وہ بہتر پراسپیکٹ بن کے سامنے. اب ایشو کیا ہو رہا ہے کہ اب ان میں سے آپ ایک بندہ بھی پاکستان ٹیم میں کنڈکٹ نہیں کروا سکتے, سوائے ایک محض صداقت ہے. مگر میرا خیال ہے کہ ان کو ابھی ڈومیسٹک میں چانسز دینا چاہیے, کیونکہ آپ اگر پری میچور ان کو کھلائیں گے تو پھر وہ اچھی بالنگ لائن کے خلاف اسٹرگل کریں گے, اور پھر 1-2 میچز کے بعد ان کا کیریئر بھی سفر کر جائے گا, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ رؤف بھائی, آپ نے باخبر سویرا کے لیے نکالا. ہم چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد. اچھا جی, موونگ فارورڈ بڑھتے ہیں, ذرا بات کرتے ہیں. ضمنی الیکشن تو ہو گئے 13 نشستوں میں, جس میں ہم نے دیکھا 6 قومی اسمبلی کی اور 7 صوبائی نشستیں تھیں. اب اس کے نتائج بھی آ گئے, لیکن نتائج کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں. حکومت کی اتحادی جماعت, جو کہ حکومت کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن ظاہر حکومت کو ہر محاذ پہ حکومت بنانے سے لے کے ترمیم, آئینی ترمیم میں سب میں وہ حکومت کے ساتھ ہے, یعنی کہ پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہی ہوں. انہوں نے بھی جی مسلم لیگ نون سے شکایتیں کرنی شروع کر دی ہیں سلیکشن کے بعد. اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب, انہوں نے NA 185 میں پی پی امیدوار دوست محمد کھوسا کے تحفظات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. کہتے ہیں دوست محمد کھوسا نے دھاندلی کے سنجیدہ الزامات لگائے ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر معاملے کا صرف نوٹس نہ لیں بلکہ شفاف تحقیقات کرا کے ایکشن اس پر لیا جائے. اچھا, راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ دونوں جماعتوں میں یہ معاہدہ تھا, بہت سارے معاہدے, لیکن انہوں نے اس معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رنر اپ ضمنی الیکشن لڑے گا اور دوسری جماعت حمایت کرے گی. لیکن NA 185 ڈیرہ غازی خان میں نون لیگ نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی. بالکل, اور حکومتی اتحادی ہونے کے باوجود یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی, تو اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا صلی اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں یہ صورتحال پہ کیوں پیدا ہوئی اور اب پھر شفاف تحقیقات ہوں گی. تو رانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا, پیپلز پارٹی نے NA 185 میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے, تو نون لیگ کا اس پر کیا موقف ہے؟ جی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اور وہاں پہ کوئی ارریگولیرٹی ہوئی ہے, بالکل اس کا نوٹس جو ہے وہ لیا جانا چاہیے, اور ان اکارڈنس ٹو لا میرٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو. رانا صاحب ایک معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں, اور اس معاہدے کی وہ ڈیٹیل بتاتے ہوئے راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں معاہدہ تھا کہ رنر اپ ضمنی الیکشن لڑے گا اور دوسری جماعت جو ہے وہ حمایت کرے گی. NA 185 میں وہ کہتے ہیں جی اس معاملے میں آپ نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں, واقعتاً کوئی ایسا معاہدہ ہے آپ دونوں کے درمیان, اور کیا واقعی ان کے جو پھر کہتے ہیں نا تحفظات ہیں حق تلفی ہوئی ہے ایک طرح سے اگر اس معاہدے کے تحت ان کی؟ دیکھیں, یہ بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ معاہدہ موجود ہے کہ جس حلقے میں بھی الیکشن ہوگا تو اس میں جو رنر اپ ہوگا وہ الیکشن جو ہے وہ لڑے گا. تو ایک صوبائی حلقہ مظفر گڑھ کا جو ہے وہ غالباً اس کا 269 نمبر ہے, تو وہاں پہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ وہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ رنر اپ, یا اس نے سیٹ خالی کی تھی, ریزائن کیا تھا, تو وہاں پہ ہم نے جاری کیا ہوا ٹکٹ جو PMLN کا ہے وہ ہم نے وڈرا کیا تھا,
پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ یا ان کے اعتراض پہ. جہاں تک یہ ڈیرہ غازی خان کا حلقہ ہے 185، اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ رنر اپ کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ پی ایم ایل این نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن میں غالباً ہماری سپورٹ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہی تھی، کیونکہ اس کا مقابلہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے تھا. تو اس میں وہاں پہ رنر اپ تو پھر ہم دونوں ہی تھے. تو دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس حلقے کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں اٹھایا. جب انہوں نے وہ صوبائی حلقے میں اعتراض اٹھایا تو انہوں نے اس حلقے کی بات نہیں کی. اگر وہ بات کرتے تو اس کے اوپر بھی بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کوئی ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا تھا. نہیں تو رانا صاحب، یہ کیا ضمنی الیکشن سے پہلے دونوں جماعتوں میں یہ معاملات طے نہیں پائے تھے کہ اب نتائج آنے کے بعد بات اختلافات تک پہنچ گئی ہے؟ ویسے اب کیسے منائیں گے پیپلز پارٹی کو؟ منا لیں گے؟ نہیں، اس میں جو پارٹی کی صوبائی یا مرکزی لیڈرشپ ہے اس بارے میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی غلط فہمی یا کوئی ابہام نہیں ہے. میری راجہ پرویز اشرف صاحب سے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب سے الیکشن کے دنوں میں بھی، بلکہ الیکشن سے 2 دن پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو اب اگر کوئی معاملہ اگر ہوا ہے تو اس کو بالکل بیٹھ کے جو ہے وہ ریزالو کر لیا جائے گا. چلیں، ساتھ یہ بھی بتائیں رانا صاحب کہ کیا مسلم لیگ نون نے، بالخصوص جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پیپلز پارٹی کو نمائندگی دینے کی، خاص طور پہ اداروں میں نمائندگی دینے کی کوئی یقین دہانی کرائی تھی، اور اس حوالے سے کوئی رابطے ہوئے ہیں دونوں جماعتوں میں؟ دیکھیں، پنجاب میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کو کنوین جو ہے وہ گورنر پنجاب کرتے ہیں. اس کا میں بھی ممبر ہوں. اس کی جو ہے وہ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ ممبر ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ممبر ہیں، اسی طرح سے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں. تو ہم جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم بیٹھ کے اس کو بڑا ایمیکیبلی ریزالو کر لیتے ہیں. تو جہاں تک اداروں میں نمائندگی کا سوال ہے تو بالکل یہ چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور بعض جگہ پہ نمائندگی کا حق انہیں دے دیا گیا ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی ابھی امپلیمنٹیشن میں کوئی ایشو ہے تو اس کو ریزالو کر دیا جائے گا. صاحب، ضمنی انتخابات تو ہو گئے، پنجاب میں اب بلدیاتی انتخابات کو لے کر مسلم لیگ نون کتنی پر امید ہے ویسے؟ دیکھیں، ان ضمنی الیکشن میں جب ہم نے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کی یا اس کو کنڈکٹ کیا، تو اس میں 2 چیزیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پوری طرح سے ہم نے آبزرو کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو تو پی ٹی آئی کا کلٹ ہے وہ تو پھر کسی جماعت کا بھی ہو، بھلے کوئی پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہوتا. وہ تو لوگ پھر رہتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ جو ایک عام ووٹر ہوتا ہے جو کسی سوچ کی بنیاد پہ یا اس بنیاد پہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی یا یہ لیڈر جو ہے وہ کوئی بہتر کرے گا ملک کے لیے، قوم کے لیے، یا جو حالات ہیں اس وقت ان میں کوئی بہتری لائے گا، تو وہ ووٹر جو کہ اکثریت میں ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹا ہے. اس کی یہ جو ہے وہ انارکی، احتجاج اور جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ گالی گلوچ کا کلچر اور یہ جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے، اس سے لوگ مایوس ہوئے ہیں. وہ ووٹر جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہے. اور ضمنی الیکشن میں جو ووٹ ہمیں پڑا ہے اس میں وہ ووٹر بھی شامل ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں جن کو مریم نواز چیف منسٹر صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں، اس کا لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی ہے. ابھی ایک پہلا سال ہے، ابھی وہ سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ ابتدائی مرحلے میں ہیں، لیکن لوگ اس سے بہتر امید جو ہے وہ رکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل میں جو ہے وہ کمی آئے گی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ہمیں جو ہے وہ یقین ہے کہ اس سے
ہماری جو ہے وہ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ٹرینڈ چینج ہوگا. اوکے آپ امید کرتے ہیں کہ ٹرینڈ چینج ہوگا اور آپ کانفیڈنٹ ہیں جو نتائج ہیں اس کے نتیجے میں. تھینک یو سو مچ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جی کافی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ میں. بہرحال جو بھی ہوا موسم ہو رہا ہے چینج, تو میں اس کے بارے میں بہت کنسرن ہوں کہ سب کی طبیعتیں ہو رہی ہیں خراب. تو آپ نے اپنی طبیعت کا خیال رکھنا ہے. آپ ماسک کا کائنڈلی استعمال کریں جب بھی آپ باہر جائیں. کووڈ نے ہمیں بڑی اچھی عادات کچھ سکھا دی تھیں جو ہم نے سب بھلا دی ہیں. بالکل, ہاتھ بھی ہم نے بار بار واش کرنے ہیں اور ڈسٹینس بھی قائم رکھنا ہے. تو چلیں جی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.